اب بات یہ ہے کہ مقام حدیبیہ پہ آ کے جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جی تقریباً 9 کلومیٹرز کا فاصلہ جو ہے اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے حدود حرم میں بھی آتا ہے، سرکار علیہ السلام نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. اب وہی بات ہے قربان جائیے، اگر سرکار علیہ السلام کی بات ہو اور سرکار علیہ السلام کے معجزات کی بات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں. تو سراپا معجزہ جو معجزات کا ظہور فرما رہے ہیں، ذرا اس پہ کلام فرمائیے، یہ کیا حسین معجزات کا ظہور ہوا ہے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ یقینی طور پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک انتہائی سیاسی بصیرت اور انتہائی ماہر نفسیات ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو یہ ایک مذہبی طور پر آپ اپنے آپ کو اس عبادت سے مشرف فرمانا چاہتے تھے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ اکثر و بیشتر سر انجام دیا کرتے تھے. لیکن اس دوران جو معجزات کا ظہور ہوا ہے وہ اس لیے ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معجزات جو ظاہر ہوتے رہے وہ اس لیے ہوتے رہے کہ کوئی مرکزی حیثیت آگے والوں کی نہ سمجھے، کوئی محقق یہ نہ سمجھے کہ یہ سب بیت اللہ کا فیضان ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ خود بیت اللہ بھی میرے مصطفیٰ کا فیضان، یعنی یہ کعبے کا فیضان ہے. بات یہ بالکل ایسے ہی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے یہاں تشریف لانے تک بے شمار معجزات کا ظہور ہوا. ان میں سے چند ایک عرض کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس سفر کے دوران ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمارا آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں شاید اس کا بھی حل ہے. بتائیے. جس طرح حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لوگ جاتے تو وہاں بہشتی دروازہ ہے تو کچھ لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں. تو یہ صلح حدیبیہ اس سوال کا ایک جواب بھی ہے. اچھا وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. دلائل النبوت کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سنیت المرار کا ذکر کیا اور طبقات ابن سعد کے اندر امام محمد بن سعد نے ذات الحنزل کا ذکر کیا. یہ دو قریب وادیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. آپ رکے، آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ سنیت المرار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حیثیت وہی جانو جو بنی اسرائیل کے لیے باب حطہ کی تھی کہ لوگوں کو حکم تھا کہ یہاں پر تم استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. اور میں مصطفیٰ ایک دروازہ نہیں رکھ رہا بلکہ پوری وادی کو جنتی وادی قرار دے رہا. سبحان اللہ. اور جو بھی یہاں سے گزرے گا حطۃ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے اور سبھی اللہ کے در کی طرف جا رہے ہیں. جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں اس کی مغفرت ہو. سبحان اللہ. تو یہ لوگ تو ایک دروازے پہ معترض ہیں، یہاں پوری وادیاں حضور نے بہشتی وادیاں بنا دی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر تو یہاں کچھ کنویں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نہیں واقعہ ہوا، یہاں پہ کئی واقعات ہوئے. چونکہ 19-20 دن تک یہ 1400 افراد مقیم رہے تو اس لیے کنووں کے پانی جو تھے وہ ختم ہو جاتے تو بار بار حضور سے ریکویسٹ کرنا پڑتی. اور میرے آقا نے کبھی بھی ان کو مایوس نہیں کیا. جب زمین اپنا پانی دینے سے انکار کر دیتی میرے حضور علیہ السلام کا کرم ہوتا اس زمین سے بھی پانی مل جاتا اور جب چاہتے تو آپ کی انگلیوں سے میں جاری. جب تشریف لائے ہیں تو یہاں پر پہلے عرض کیا کہ حضور پانی ختم ہو گیا کنویں کا تو آپ نے ایک تیر عطا کیا ایک صحابی کو، فرمایا اس کے اندر اترو کنویں کے اور زمین کے اندر بس گاڑ دو. جیسے ہی انہوں نے گاڑا اور باہر نکلے تو اسی وقت اس تیر والے مقام سے ایک پانی کا بہت بڑا چشمہ ہوا. یعنی وہ زمین بھی تیر مصطفیٰ کو جانتی تھی. بالکل درست فرمایا. جس طرح سرکار علیہ السلام کے ناقہ جو ہے اس زمین کو جانتی اور وہ اسی طرح گئی مدینہ منورہ میں بھی گئی. تو اب یہاں پر یہ ہوا مسئلہ، ایک تو اس طرح پانی دیا، پھر ایک اور صورت دوبارہ پیدا ہوئی. حضور سے پھر عرض کیا گیا حضور یہاں پر پانی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور ایک اور کنواں تھا یہ، اس کنویں کے منڈیر پر آپ تشریف فرما ہوئے، اپنے منہ میں پانی داخل کیا اور اس کے بعد وہ کلی اس کنویں کے اندر فرما دی اور جیسے ہی اس کے اندر آپ نے کلی داخل فرمائی اس سے بھی چشمہ ابل پڑا. سبحان اللہ. اور وہ پانی اتنا شیریں اور میٹھا. اور اس کے بعد پھر ایک اور موقع آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور علیہ السلام سے پھر عرض کیا گیا حضور پانی نہیں ہے. چونکہ یہ عرب کا ماحول تھا اور اس وقت شدید گرمی تھی تو پانی کی بار بار طلب ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا؟ حضور جہاں پہنچ گئے یہاں پر تو اب کوئی کنواں بھی
بھی نہیں ہے، فرمایا ہم کنویں کے محتاج تھوڑے ہی ہیں، کٹورا ہے، ہم کنویں سے محتاج تھوڑے، کنویں کے بغیر بھی پانی عطا کر سکتے، فرمایا کچھ بھی ہے تو لے آؤ۔ ایک آپ کی خدمت میں کٹورا، ایک پیالہ پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا دست مبارک رکھا تو 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بعد میں اس حدیث کو بڑی شرح و بس کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، اور جب ان جملوں پہ پہنچتے تھے نا تو اس سے پہلے ایک جملہ اپنا کوڈ کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا حضور وہاں پر لوگ کتنے تھے جو پانی پینے والے تھے، آپ پہلے یہ جملہ بولتے وہاں اگر ہم 1 لاکھ بھی ہو جاتے نا تو پانی ہمیں کفایت کرتا، لیکن ہم تھے وہاں 1400۔